30ویں پارے کے اندر سورہ طارق مکمل تجوید کے ساتھ سیکھیں۔ یہاں سے سبح اسم، با کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک ہے، اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ ہا سین زیر حس، سبح اسم ربک الاعلی، کاف کو لام سے ملائیں گے۔ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں کل اعلی، لام میں کلکلا کرتے ہیں، لام میں کلکلا نہیں کرنا۔ لام پہ جب زبان لام کے مخرج میں لگے تو وہیں پہ رک جائے، آگے حمزہ کو ادا کرنا ہے۔ کیسے؟ یعنی آواز لام پر جم جائے۔ ربک الاعلی، حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے۔ حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، عین جو ہے وہ نارمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اعلی، جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو لام کو جو زبر ہے اس کو کھڑا زبر کے ساتھ چینج کر دیا جائے گا، بدل دیا جائے گا، اعلی، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد آگے والی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو تب کیسے پڑھیں گے، یہ بتانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ آؤٹ آف کنٹری میں رہتے ہیں یعنی امریکہ میں یا کسی اور ملک میں رہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک شروع کروانا چاہتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھوانا چاہتے ہیں، نمبر میں نے دیا ہوا ہے اپنے چینل کے ڈیش بورڈ پہ، آپ وہاں سے نوٹ کر کے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کا یا خود جو ہے اپنا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے۔ یہاں سے اگر ملا کے پڑھیں گے تو لام کو لام کے ساتھ ملایا جائے گا، بیچ میں جو حمزہ ہے اس کو چھوڑ دیں گے، یا کو بھی چھوڑ دیں گے۔ کیسے؟ الذی، اس طریقے سے وقف کریں گے تو اعلی، اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو الذی، اس طریقے سے۔ لیکن یہاں پر ہم نے وقف کیا اعلی، اب آگے کیسے پڑھیں گے؟ اب لام سے پہلے جو حمزہ ہے زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ کئی لوگوں کو یہاں پر کنفیوژن ہوتی ہے کہ زیر کے ساتھ پڑھیں گے، پیش کے ساتھ یا زبر کے ساتھ۔ یہاں پر لام سے پہلے جو حمزہ آتا ہے ہمیشہ یاد رکھیے گا وہ زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ کیسے؟ حمزہ لام زبر لام زبر لا، اللہ، اس طریقے سے۔ الذی خلق فسوا، سین کو واو کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں فسوا، سوا نہیں پڑھنا، فسوا، فسوا، ہونٹ گول کر کے پڑھنے ہیں۔ اور جب یہاں پہ وقف کریں گے تو یہاں کو چھوڑ دیں گے اور وقف کرتے ہوئے کھڑا زبر پڑھا جائے گا، فسوا۔ اب یہاں پر یاد رکھیے گا، یہاں پر وقف کریں گے تب بھی فسوا پڑھا جائے گا، اگر وقف نہیں کرنا چاہتے آگے والی آیت کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں تب بھی یہ ایسے ہی پڑھا جائے گا، فسوا والذی، اس طریقے سے، والذی۔ اب اس کے بعد ہے قدر، دو نقطوں والا قاف ہمیشہ فل موت پڑھا جاتا ہے یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ قدر فہدا، فا کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے، اس ہا کو پڑھتے ہوئے آواز سینے سے نکلتی ہے، فہا، فہدا، اس طریقے سے۔ جب وقف کریں گے تو دال کے اوپر کھڑا زبر ہے پڑھا جائے گا اور یا کو چھوڑ دیں گے۔ اگر وقف نہیں کرنا چاہتے ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو تب بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا، فہدا والذی، یہ ہے اس کا ملا کے پڑھنے کا بھی طریقہ، والذی۔ دال کے بعد جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے، دو الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ والذی اخرج المرعى، میم کو را سے ملائیں گے، را کے بعد جو عین ہے عین کو کلیئر کرنا ہے۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں مرا، مرا، ایسا نہیں کرنا، مرعى، عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، جب وقف کریں گے تو یا کو چھوڑ دیں گے، ملا کے پڑھیں گے تب بھی ایسا ہی پڑھا جائے گا، اخرج المرعى فجعلہ، اس طریقے سے۔ لیکن ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں، مرعى فجعلہ، جیم کے بعد جو عین ہے عین کو کلیئر کرنا ہے، لام کے بعد جو ہا ہے ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ عین کو کیسے کلیئر کریں گے؟ کچھ لوگ پڑھتے ہیں فجعلہ، ایسا نہیں کرنا، فجعلہ، عَلَہُ، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ غثاء، الف کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے، 2.5 الف کے برابر آپ نے لمبا کرنا ہے اس کو۔
احوا، حمزہ کو ہا سے ملائیں گے، ہا بریک ہے، واؤ کے اوپر کھڑا زبر پڑا جائے گا، جب وقف کریں گے تو یا کو چھوڑ دیں گے، احوا۔ اگر ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں آگے والی آیت کے ساتھ تب بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا، احوا سنقرئک، سنقرئک، نون کو جب قاف سے ملائیں گے تو قاف میں باؤنس آئے گا، سنق، کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، سنقرئک، اس طریقے سے۔ اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں لہجے میں۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى، یہاں پر سین ہے، سین کو بریک پڑھیں گے، اور یہاں پر جب وقف کریں گے تو یاد رکھیے گا یا کو چھوڑ دیں گے، کیسے؟ فلا تنسى الا ما شاء اللہ، شین کے آگے الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے، اڑائی الف کے برابر آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ جب حمزہ کو لام سے ملائیں گے تو یہ لفظ اللہ کا لام ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا، اللہ، اس طریقے سے۔ یہ تو کا مطلب ہے آپ یہاں پہ سٹاپ کر سکتے ہیں، سٹاپ نہیں کرنا چاہتے تو ہا کے اوپر جو پیش ہے وہ پڑھا جائے گا، اللہ انہ، اس طریقے سے، لیکن ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں، اللہ۔ اب اس کے بعد ہے انہ یعلم الجہر، یا کو جب عین سے ملائیں گے تو جھٹکا نہیں دینا، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں یعلم، ایسا نہیں کرنا، نارمل طریقے سے عین پڑھنا ہے، یعلم یعلم الجہر، جیم کو ہا سے ملاتے ہوئے ہا کو کلیئر کرنا ہے، بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جب میم کو لام سے ملائیں گے تب بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے، لام میں قلقلہ نہیں کرنا۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں یعلم الجہر، مل یہ غلط ہے، مل جہر، لام میں قلقلہ نہیں کرنا، آواز لوٹنی نہیں چاہیے، مل جہر، وما یخفی، یا کو جب خا سے کنیکٹ کریں گے تو خا فل میں ہوتا ہے، اس کو ہیوی ساؤنڈ میں پڑھنا ہے، یخفی، فا کے اوپر کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے اس کو لمبا کریں گے، وَنُيَسِّرُكَ، یا کو سین سے کنیکٹ کریں گے، یسی، رو کا را کے اوپر پیش ہے، پر پڑھا جائے گا، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى۔ اب یہاں پر جب لام کو لام سے ملائیں گے تو قلقلے سے بچنا ہے، جس لام کے اوپر جزم ہے اس لام کو قلقلے سے بچانا ہے، لِلْيُسْرَى نہیں پڑھنا، لِلْيُسْرَى، لِلْيُسْرَى، را کے اوپر کھڑا زبر ہے، لمبا کریں گے، ایک الف کی مقدار، آگے یا کو چھوڑ دیں گے، لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى۔ اب یہاں پر کاف کے بعد جو را ہے، را کو بریک پڑھیں گے، کیونکہ را کے اوپر جب جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو را بریک پڑھا جاتا ہے، فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، ذال کو جب کاف سے کنیکٹ کریں گے تو کاف میں قلقلے سے بچنا ہے، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں ذکرا، ذکرا نہیں پڑھنا، ذکرا، را کے اوپر کھڑا زبر ہے، لمبا کریں گے، ایک الف کی مقدار، اور آگے یا کو چھوڑ دیں گے، سَيَذَّكَّرُ، یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، یا کو ذال سے کنیکٹ کریں گے، پھر ذال کو کاف سے ملائیں گے، کیونکہ ذال کے اوپر بھی شد ہے، کاف کے اوپر بھی شد ہے، سَيَذَّكَّرُ، یذکر، یہ ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ، مَن یخشی، یا کو جب خا سے ملائیں گے تو خاف الموت پڑھا جائے گا، یخشی، شا کے اوپر کھڑا زبر ہے، شین کے اوپر کھڑا زبر ہے، لمبا کریں گے، وقف کرتے ہوئے یا کو نہیں پڑھنا، یخشی، اور جب ملا کے پڑھیں گے تب بھی یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے وقف میں پڑھا جائے گا ایسے ہی یعنی ملا کے پڑھنے کی صورت میں پڑھا جائے گا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى،
قاف کے اوپر جو زبر ہے وقف کرتے ہوئے قاف کے زبر کو کھڑا زبر سے بدل دیں گے. اشقا الذی یصلی النار الکبریٰ. یہاں پر کیسے یہاں اس سے آیت جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. یہاں لام سے پہلے جو آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے یہ حمزہ عارضی ہے. آیت کو سٹارٹ کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا لام سے پہلے جو حمزہ آتا ہے وہ ہمیشہ زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. کیسے؟ اس کو الا یا الا نہیں پڑھنا، ہمیشہ زبر کے ساتھ. اللہ الذی یصلی النار الکبریٰ. لام کو نون سے ملائیں گے، بیچ میں یا ہے، حمزہ ہے، لام ہے، تینوں حرفوں کو چھوڑ دیں گے. نون کے اوپر شد ہونے کی وجہ سے غنہ کیا جائے گا. یصلی النار الکبریٰ. کاف کو جب با سے ملائیں گے تو با حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں قلقلہ کریں گے. یعنی جب حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف ساکن ہو تب قلقلہ کیا جاتا ہے. تو با ساکن ہے، اس میں باؤنس پیدا ہوگا. کبریٰ. اس طریقے سے یا کو چھوڑ دیں گے، کھڑا زبر پڑھا جائے گا وقف میں بھی اور ملا کے پڑھنے کی صورت میں بھی. ثم لا يموت. میم کے بعد جو واو ہے اس واو کو لمبا کریں گے کیونکہ یہ واو مدہ ہے. حروف مدہ آپ نے یاد کر لینی ہے، ان میں سے یہ واو مدہ کی تعریف بھی آپ کو مل جائے گی. یموت فیہا. فا کے بعد جو یا ہے اس یا کو بھی لمبا کرنا ہے کیونکہ یہ یا مدہ ہے. فیہا ولا یحیا. یا کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک ہے اور یا کے اوپر کھڑا زبر ہے. یحیا. قد افلح. یہاں پر دال میں قلقلہ کرنا ہے کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے. حمزہ کو فا سے ملانا ہے لیکن فا میں قلقلہ نہیں کرنا، افلا نہیں پڑھنا، افلح. لام کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک ہے، حروف حلقی میں سے ہے اس لیے اس کو بریک پڑھیں گے. یہ گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. افلح من تزکا. میم کے بعد جو نون ہے یہ نون ساکن ہے، یہاں نون پر غنہ کریں گے، یہ نون ساکن کا اخفا ہوگا یعنی نون ساکن کا غنہ. من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے، لام سے ملائیں گے، صاد لام زبر صل، لام کھڑا زبر لا، فصلی. جب وقف کریں گے تب بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا، ملا کے پڑھیں گے تب بھی فصلی بل تؤثرون اس طریقے سے پڑھا جائے گا. بل تؤثرون. تا کے بعد جو حمزہ ہے نیچے واو ہے اوپر حمزہ ہے، واو کو نہیں پڑھنا، حمزہ ہی پڑھا جائے گا جھٹکے کے ساتھ کیونکہ حمزہ کے اوپر جزم ہے. جب حمزہ کے اوپر جزم ہو تو حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تؤثرون. نون کے بعد لام ہے آگے والی لائن میں، اس کے ساتھ آپ کنیکٹ کریں گے، نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے. تؤثرون الحیاۃ الدنیا. اب یہاں پر ہا بریک ہے، اس کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے. یا کے بعد یا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور یا کے بعد جو واو ہے اس واو کو نہیں پڑھنا، حیاوا نہیں پڑھنا، حیاۃ الدنیا. نون پہ قلقلہ نہیں کرنا، دنیا یہاں پہ اظہار کرنا یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. اب اس کے بعد ہے والآخرۃ. واو کو لام سے ملائیں گے، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار. والآخرۃ. اچھا یہاں پر صلی بھی لکھا ہوا ہے، زا بھی لکھا ہوا ہے، نیچے گول سرکل ہے، تو اس صلی اور زا کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ان کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہاں پہ آپ نے سٹاپ کرنا ہے، وقف کرنا ہے. اور جب گول سرکل کے اوپر آ گیا تو جب آپ نے یہاں سرکل کی وجہ سے وقف کر دیا تو یہ تینوں ادا ہو گئے، یعنی ان کا وقف بھی ہو گیا اور یہ وقف بھی ہو گیا. یہ خود بخود جو ہے وقف ان کا ہو جائے گا جب یہاں پہ سرکل کی وجہ سے وقف کریں گے. مین جو ہے وہ گول سرکل ہے، یہ وقف کے علامات میں سے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے والآخرۃ خیر وابقا. خا کو یا سے ملانا ہے، یہ یا لین ہے یا مدہ نہیں ہے. جب یا لین ہو تو شارٹ کٹ پڑھا جاتا ہے، لمبا نہیں کیا جاتا. خا یا زبر خوئی خوئی. را کو واو سے ملائیں گے، را واو دو پیش رون، یہاں پہ ادغام یرملون کا غنہ ہوگا.
خیر و ابقا، حمزہ کو جب با سے ملائیں گے تو کچھ لوگ پڑھتے ہیں ابقا، ہونٹ بالکل بند کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، یہاں با میں قلقلہ آئے گا یعنی باؤنس، ابقا اس طریقے سے۔ اب آگے والی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تب بھی ابقا پڑھا جائے گا، وقف کریں گے تو تب بھی ابقا ہی پڑھا جائے گا، لیکن ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں ابقا۔ ان ھذا، نون کے اوپر شد کی وجہ سے غنہ کریں گے، ہاں بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، ھذا لفی الصحف الاولی، فا کو جب صاد کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں یا اور حمزہ کو لام کو چھوڑ دیں گے، فس صحف، صاد فل مود پڑھا جائے گا، صاد کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک پڑھیں گے، صحو فل اولا، حمزہ کو واو سے ملائیں گے، یہ واو مدہ ہے، اس کو لمبا کیا جائے گا، اولا، واو کے اوپر جب جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو کو لمبا کیا جاتا ہے کیونکہ یہ واو مدہ ہوتا ہے، صحف الاولا، صحفی، صاد فل مود، صاد کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک پڑھا جائے گا، صحفی ابراہیم، حمزہ کے بعد جو با ہے یہ قلقلہ آئے گا، را کے اوپر کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے اس کو فل مود پڑھیں گے یعنی پر پڑھیں گے، ہا کے بعد یا ہے، یا کو بھی لمبا کریں گے، ابراہیم ابراہیم وموسیٰ، میم کو واو سے ملائیں گے، میم واو پیش مو، واو مدہ ہے، سین کے اوپر کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے لمبا کریں گے، جب وقف کریں گے تو یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وموسیٰ۔ یہاں پر سورۃ الطارق کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر یاد رکھیے گا، اگر آپ بیچ میں مین غلطیاں یاد کریں تب آپ 10 منٹ میں بھی سورہ طارق جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کو ساؤنڈ میں پڑھ لیتے ہیں یہاں سے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ صدق اللہ العظیم۔